آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب قبول فرمائیں. سامعین، آج دنیا کے نقشے پر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک نظر آتے ہیں ان کی کامیابی کا سب سے مضبوط ترین ستون قومی یکجہتی ہے. یہی یکجہتی ایک قوم کو جوڑتی ہے، اسے طاقتور بناتی ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیتی ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا. قومی یکجہتی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک قوم ہیں اور پھر کچھ اور. آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑ کر ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے. اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مباحثے کا. موضوع ہے قومی یکجہتی وقت کی ایک اہم ضرورت. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بزم میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ڈاکٹر گلشن مسرت صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر. اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر محترمہ ڈاکٹر گلشن مسرت صاحبہ سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی نظر میں قومی یکجہتی کی کیا تعریف ہے؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں. شکریہ عمیر صاحب. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ قومی یکجہتی قوم کو جوڑتی ہے اور یہی اس کو طاقت بخشتی ہے. قومی یکجہتی جسے ہم انگریزی زبان میں نیشنل انٹیگریشن کہتے ہیں، نیشنل انٹیگریشن سے مراد ایک قوم ہونا ہے. یہ نیشنل انٹیگریشن یا قومی یکجہتی ایک ایسا جذبہ ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے اور انہیں ایک قوم کے طور پر متحد کرتا ہے. اگر ہم ہندوستانی تناظر میں قومیت اور یکجہتی کو دیکھیں تو قومیت اور یکجہتی دونوں مل کر ہندوستان کی تہذیبی، لسانی، تاریخی، سماجی اور ثقافتی رنگا رنگی کی نمائندگی کرتے ہیں. قومی یکجہتی کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے. اشتراک و یگانگت سماجی، تہذیبی، سیاسی اور ثقافتی مظاہر میں مماثلت قومی یکجہتی کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور کسی بھی ملک کی سالمیت کا مدار ملکی اتحاد پر قائم ہوتا ہے. ہمارے ملک ہندوستان کے لیے قومی اتحاد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ملک کی سالمیت کے لیے سب سے پہلے تمام چیزوں کا متحد ہونا اور تمام چیزوں کا ایک جٹ ہونا بہت ضروری ہے. اردو ادب نے اسی کو فروغ دیا ہے. ایک دوسرا سوال یہاں پر آپ سے کریں گے. آزادی کے پیش نظر آزادی کی جد و جہد میں قومی یکجہتی کا کردار کیا رہا ہے؟ موجودہ وقت کی مناسبت سے اس پر آپ اظہار خیال فرمائیں. عمیر صاحب دیکھیے، جد و جہد آزادی میں قومی یکجہتی کا کردار سب سے اہم رہا ہے. جی، اگر ہم آزادی کی جد و جہد پر نظر ڈالیں تو ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی 1857 سے لے کر 1947 تک جد و جہد آزادی میں قومی اتحاد اور یکجہتی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہی وہ ایک گٹ تھا جس نے ہندوستان کو غلامی کی بھیڑیوں سے آزاد کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ہم جب 90 سال کی جد و جہد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ساکنان ہند نے مذہب، زبان، قوم اور سیاسی نظریات کی تفریق کے بغیر متحد ہو کر تحریک آزادی میں حصہ لیا. بالکل، آزادی ہند اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جب مختلف مذاہب، زبان اور قوم کے لوگ کسی ایک مشترکہ مقصد کی خاطر متحد ہو جاتے ہیں تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. جس طرح لوگوں نے ملک کی خاطر اپنے اختلاف کو پس پشت ڈالا اور ایک قوم، ایک مذہب، ایک پرچم بن کر اپنے اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیا، جس نے برسوں کی غلامی کو آزادی میں تبدیل کر دیا. آج جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو ہندوستانی عوام کثیر المذاہب اور کثیر القوم ہے. ایسی صورت میں ملکی اتحاد کی ضرورت زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے. بالکل، یہ بالکل صاف بات ہے کہ آزادی کی تحریک میں سبھی لوگوں نے حصہ لیا، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب نے مل کر ایک جٹ ہو کر
متحد ہو کر ملک کو آزاد کرایا. ایک اور سوال یہاں پر آپ سے کریں گے. اردو ادب میں خاص کر شاعری اور افسانہ نگاری نے قومی یکجہتی کو کس طرح عوام الناس کے سامنے پیش کیا، اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اردو زبان کس طرح وجود میں آئی. اس کے علاوہ اردو زبان کی تشکیل ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اتحاد اور یکجہتی اردو کے مزاج میں شامل ہے. اگر اردو شاعری اور افسانہ نگاری کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو شعراء اور افسانہ نگاروں نے قومی یکجہتی کو صرف نظریاتی سطح تک نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے. اردو شاعری کے ہر دور پر حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا موضوع چھایا رہا ہے. دکن میں قلو قطب شاہ سے لے کر ولی تک بیشتر ایسے شعراء گزرے جنہوں نے قومی یگانگت کے علاوہ ہندوستانی علامات کو اپنی شاعری میں برتا اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور بھائی چارے کے نغمے گائے. شمالی ہند میں نذیر جیسا ایک ایسا شاعر ملتا ہے جس نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت، تیج تہوار، خواہ ہندوستانی ثقافت کے ہر رنگ اور ہر پہلو کو اپنی شاعری میں سمو کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیا. جی بالکل صحیح. جب ہم 19ویں صدی میں آتے ہیں تو آزاد، حالی، اقبال، اکبر، جوش، چکبست، فراق، سلام مچھلی شہری، علی سردار جعفری اور ایسے بہت سارے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کاوشوں میں اہل وطن کے دلوں میں ملک کی محبت کو بیدار کرنے کا اور قومی یکجہتی کی شمع کو روشن کرنے کا کارنامہ انجام دیا. اب اگر ہم افسانوں پر نظر ڈالیں تو پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کشن چندر، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، سریندر پرکاش اور ایسے متعدد افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں نے یہ قومی یکجہتی کے موضوعات کو عوام تک پہنچایا. بھلے اس کی نوعیت متفرق تھی لیکن ان موضوعات کو اپنے افسانوں میں بڑھتا جنہیں جلسوں اور تقریروں کے ذریعے سمجھا پانا اس وقت میں ممکن نہیں تھا. جی بہت خوب، بہت عمدہ آپ نے بتایا کہ شاعری سے لے کر افسانہ نگاری تک شعراء حضرات نے اور نثر نگاروں نے اپنی خدمات انجام دی ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. یہاں ایک سوال اور آپ سے کریں گے. عہد حاضر میں آپ کے نزدیک بین المذاہب ہم آہنگی قومی یکجہتی کے لیے کتنی اہم ہے، اس پر آپ اپنا تاثر پیش کریں. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ ہندوستان کی مثال کسی مالا کی مانند یا کسی گلدستے سے دی جاتی ہے جس میں منفرد قسم اور مختلف انواع کے گل موجود ہیں، اور صدیوں سے ہندوستان میں یونٹی ان ڈائیورسٹی، انیکتا میں ایکتا کی راہ پر گامزن ہے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ امن و بھائی چارے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر صدیوں سے رہتے آئے ہیں. ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جس نے ہر آنے والے کا کشادہ دلی سے خیر مقدم کیا ہے، اور اس مٹی میں اتنی جاذبیت ہے کہ اس نے ہر تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر ضم کر کے ایک نئے روپ میں پیش کیا ہے. اب جب ہم بین المذاہب کی بات کرتے ہیں تو بین المذاہب ہم آہنگی کثرت میں وحدت کے فکری تصور کی روح ہے، لیکن ہندوستانی آئین ہر ہندوستانی کو مذہبی آزادی عطا کرتا ہے. اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہندوستان کی سالمیت اور ترقی کی ضمانت ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ بین المذاہب ہم آہنگی ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی اہم کردار رکھتی ہے، کیونکہ کثرت میں وحدت ہندوستان کی پہچان ہے. یہی ہندوستان کی سب سے بہترین خوبصورتی کی تصویر پیش کرتی ہے. یہاں پر ایک سوال اور مزید کریں گے آپ سے کہ آج کے وقت میں نوجوان نسل کو قومی یکجہتی کا احساس کیسے دلایا جا سکتا ہے، اس پر اظہار خیال فرمائیں. دیکھیے، موجودہ عہد کے چیلنجز بہت سارے ہیں، جس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو قومی یکجہتی کا احساس دلانا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بات ابھی ہاتھ سے نہیں نکلی ہے. اگر ہم تعلیمی وسائل، سوشل پلیٹ فارمز، سماجی روابط اور ثقافتی سرگرمیوں کو مثبت طریقے سے بروئے کار لانے کی کوشش کریں تو ہم ایک ایسی نسل تیار کرنے میں کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں جو نہ صرف حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا احساس رکھتی ہو بلکہ اسے زندگی کا اہم حصہ بھی تسلیم کرتی ہو. آج کا برقی دور ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا دور ہے جہاں خیر و شر کا امتیاز معدوم ہوتا جا رہا ہے. ایسے حالات میں نوجوان نسل میں قومی یکجہتی کا شعور بیدار کرنا اور متحد قومیت کے تصور سے جوڑنا نہایت ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں درسی کتابوں میں ایسے موضوع ڈالنے پڑیں گے جن کو پڑھ کر بچے اپنے قومی ہیروز کی مثالیں دے سکیں. اس
اس کے علاوہ کمیونٹی پروگرامز کا انعقاد جس میں شرکت کر کے بچے بہت ساری چیزیں سیکھ سکیں، اور سب سے بڑھ کر والدین اور اساتذہ جو ایک بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کے ذریعے نوجوانوں میں عدم تعصب، برداشت اور رواداری کا سبق سکھایا جانا چاہیے، جو ابتدا سے ہی نوجوان ذہنوں میں قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے احساس سے سرشار کر دے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ نوجوان نسل کو قومی یکجہتی کا احساس دلانے کے لیے مختلف پروگرام، ورکشاپ منعقد کی جا سکتی ہیں، جس کے اندر قومی یکجہتی کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے، قومی یکجہتی کے پیش نظر ہمارے سامعین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ ہندوستان جیسا عظیم اور متنوع ملک قومی یکجہتی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں مذہب، ذات، زبان اور رنگ کے فرق کو نظر انداز کر کے ہم سب ایک ہیں کا نظریہ اپنانا ہوگا۔ یہی وہ سوچ ہے جو ملک کو حقیقی معنوں میں مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے میں معاون مددگار ثابت ہوگی۔ یہاں میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، بہت خوب۔ تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ بہت خوب، بہت ہی عمدہ آپ نے گفتگو کی۔ سامعین، آج کے مباحثے کا لب لباب یہی ہے کہ بلا شبہ قومی یکجہتی سے ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور عوام میں ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے پھر ہم سب عہد کریں کہ ہم ملک کی سالمیت، ترقی اور امن و امان کے لیے متحد رہیں گے۔ اور اب ہم اپنے خصوصی مہمان محترمہ ڈاکٹر گلشن مسرت صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ سامعین، شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے سماعت فرمائیں دنیا کے پرامن اجتماعات میں 40 کی انفرادیت کے موضوع پر ایک تقریر۔ مقرر ہیں جناب ڈاکٹر موسی رضا صاحب۔ دنیا میں نہ جانے کتنے جشن ہوتے رہے ہیں اور لاتعداد تقریبات سجائی گئی ہیں۔ پوری دنیا میں پرامن وسیع اجتماعات یعنی لارجسٹ پیسفل گیدرنگز کی فہرست دیکھی جائے تو اس میں مذہبی نوعیت کے اجتماعات کی تعداد زیادہ ملے گی۔ اگر آپ سالانہ اعتبار سے دنیا کے 15 سب سے بڑے پرامن اجتماعات کے بارے میں تحقیق کریں گے تو ان میں سے 9 اجتماعات امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے ملیں گے، جو ہر سال 40 یعنی 20 صفر جس تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن مکمل ہوتے ہیں کے موقع پر کربلا میں منعقد ہوئے ہیں۔ یعنی لارجسٹ پیسفل گیدرنگ کی ٹاپ 15 کی نصف فہرست سے زیادہ پر امام حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اگر گزشتہ 2-3 سال کا جائزہ لیا جائے تو 2024، 2023، 2022 اور 2021 میں ریکارڈڈ زائرین کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ رہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار فقط ان زائرین پر مشتمل ہے جو مرکزی راستوں سے کربلا میں داخل ہوتے ہیں۔ غیر معروف راستوں سے آنے والے زائرین کی تعداد اس سے جدا ہے جو ان میں شامل نہیں ہے۔ یہ اجتماع شروع سے تاریخ کا حصہ رہا ہے، اگرچہ اس کی تعداد میں حالات کے اعتبار سے کمی و بیشی ہوتی رہی۔ کربلا میں 40 کے موقع پر زیارت کا سلسلہ تقریباً 1400 سال پرانا ہے۔ شیخ طوسی نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو امام حسین علیہ السلام کا پہلا زائر قرار دیا ہے، جو 20 صفر 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے۔ اس سفر میں ان کے شاگرد عطیہ اوفی ان کے ساتھ تھے، اور اس واقعے کو سید بن طاؤس نے مصباح الزائر میں بھی لکھا ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: میں یعنی عطیہ اوفی جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے کوفے سے نکلا۔ جب ہم کربلا پہنچے تو جابر فرات کے ساحل کے قریب گئے اور غسل انجام دیا اور محرم افراد کی طرح ایک چادر پہنی، پھر ایک تھیلی سے خوشبو نکالی اور اپنے آپ کو اس خوشبو سے معطر کیا اور ذکر الہی کے ساتھ قدم اٹھانا شروع کیے، یہاں تک کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مرقد کے قریب پہنچ گئے۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو جابر نے کہا کہ میرا ہاتھ قبر حسین پر رکھ دو۔ میں نے جابر کے ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھا تو انہوں نے قبر حسین ابن علی پر اپنا سینہ رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب میں نے ان کے اوپر پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آئے۔ انہوں نے 3 مرتبہ یا حسین کی آواز بلند کی اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسی شہادت نصیب ہوئی جیسی یحییٰ بن زکریا کو نصیب ہوئی تھی۔ جناب جابر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابیوں میں تھے، اسی لیے اس سفر سے نہ تو انہیں یزید نے روکا اور نہ ہی امام حسین پر گریہ کرنے
کرنے پر کوئی پابندی لگائی۔ اس پہلی زیارت کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا، اور جب اسیران کربلا رہائی پا کر مدینے واپس آئے تو انہوں نے بھی کربلا کا رخ کیا اور شہداء کی قبروں پر زیارت پڑھی۔ ابو ریحان بیرونی کے مطابق 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کا نورانی اور مبارک سر بدن کے پاس واپس لوٹایا گیا اور بدن کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس دن زیارت اربعین پڑھی جاتی ہے، اور اس دن امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت شام سے کربلا ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخی کتب کے مطابق ائمہ معصومین اور ان کے اصحاب نے بھی کربلا کی زیارت کا بہت اہتمام کیا ہے، یہاں تک کہ اس حوالے سے کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جن میں اس زیارت کی اہمیت و عظمت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس عمل میں اجر و ثواب کی کثرت میں اس لیے بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ اس امر کی پہل رسول کے صحابی جناب جابر نے کی۔ یہ بھی اعجاز سے کم نہیں کہ کربلا کی زیارت کا یہ سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوا، یہاں تک کہ زائرین کو بے پناہ سختیوں سے بھی گزرنا پڑا، لیکن ان کی محبت نے اس عمل کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک عراقی مصنف نے لکھا ہے کہ پابندیوں کے باوجود نجف کے باشندوں نے 15 صفر 1398 ہجری بمطابق 1977 کو کربلا کا پیدل سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ 30,000 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے کربلا کی طرف حرکت کی۔ اس کاروان کے خلاف کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں کئی لوگ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ نجف سے کربلا جانے والے راستے میں بھی زائرین پر حملے کیے گئے اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب ظلم کے بعد بھی زائرین کی تعداد کم نہ ہو سکی۔ اس میں بے شک علماء کا کردار بھی قابل یادگار اور احترام رہا ہے۔ مثلا آیت اللہ سید محمد صدر نے 14ویں صدی ہجری کے اواخر میں کربلا کے سفر کو واجب قرار دے دیا تھا۔ نیز ماضی قریب کی مثال بھی دنیا کے سامنے ہے جب کربلا میں دہشت گرد گروہ داعش کا زور تھا اور اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اربعین کے موقع پر اگر زائرین کربلا آئے تو وہ ان پر حملہ آور ہوگا۔ ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی نے تشویق و تاکید فرمائی کہ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کربلا پہنچے۔ نتیجتاً کروڑوں زائرین نے کربلا پہنچ کر ایک بار پھر یزیدیت کو شکست فاش کا مزہ چکھا دیا تھا۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ بہت سے ایسے زائرین بھی ہیں جنہوں نے یہ سفر اپنے ملک سے پیدل طے کیا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ روایت رہی ہے۔ زمانے قدیم سے صرف نظر چند برس قبل 6 جنوری 2018 کو ہندوستان سے 7 لوگوں نے پاپیادہ کربلا کے سفر کا آغاز کیا اور جولائی 2018 کو سرزمین کربلا پہنچے۔ ان 7 افراد میں 6 لوگوں کا تعلق حیدرآباد سے ہے، جن میں سب سے بزرگ 70 سال کے علی صاحب بحیثیت قافلہ سالار اس گروپ کی رہنمائی کر رہے تھے اور ان کا کربلا کا یہ چوتھا پیدل سفر تھا۔ 32 سال کے محمد علی جنہوں نے یہ سفر بیمار کربلا امام سید سجاد کی یاد میں توق، ہتھکڑی اور بیڑیاں پہن کر مکمل کیا تھا۔ اتر پردیش میں بکنالا سادات سے تعلق رکھنے والے اور لکھنؤ میں نیپیر کالونی میں رہنے والے سید ثاقب ضیاء نقوی بھی اس سفر میں شامل تھے جن سے یہ معلومات حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ حیدرآباد سے واگا بارڈر یعنی پاکستانی سرحد تک پیدل گئے، مگر وہاں سے پیدل آگے جانے کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا وہاں سے واپس ممبئی آ کر ہوائی جہاز کے ذریعے ایران پہنچے اور وہاں زاہدان یعنی پاکستان کے بارڈر سے دوبارہ مشی یعنی پیدل چلنے کا آغاز کیا، اور اس طرح ان تمام زائرین نے 6 مہینے میں تقریباً یہ سفر مکمل کیا تھا۔ عموماً اس سفر کو بہت سے افراد نجف سے کربلا پیدل چل کر مکمل کرتے ہیں جس کو مشی کہا جاتا ہے۔ اس مشی میں مختلف ممالک سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے افراد آپ کو اس سفر عشق میں گامزن دکھائی دیں گے۔ ان 2 شہروں یعنی نجف سے کربلا کے درمیان 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ دونوں شہروں کے درمیان شاہراہوں پر نصب کھمبوں کی تعداد 1452 ہے۔ ہر کلومیٹر کے درمیان 20 کھمبے نصب ہیں جن میں سے ہر 2 کھمبوں کا درمیانی فاصلہ 50 میٹر ہے۔ پیدل چلنے والوں کو یہ تمام فاصلہ طے کرنے کے لیے تقریباً 20 سے 25 گھنٹے درکار ہیں۔ زائرین کی مہمان نوازی اور انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شاہراہوں کے کنارے اور دیگر راستوں میں کیمپ لگے رہتے ہیں جن کو موقب کہا جاتا ہے۔ عراق کے علاوہ دیگر ممالک کے مومنین بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے ایک عزیز سید ظفر حسین وہ بتاتے ہیں کہ 327، 777 اور 850 کھمبے کے پاس اپنے ملک ہندوستان کے مومنین موقب لگا کر زائرین کی ہر ممکن خدمت انجام دیتے ہیں۔ بصرہ ایئرپورٹ پر زائرین کے لیے پانی کا مفت انتظام تھا۔ دیکھا جائے تو اربعین کے موقع پر سوائے جہاز کے ٹکٹ اور ویزے کے
ہر چیز ہی تقریباً مفت ہے. صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں بلکہ زائرین کے دست و پا کی مالش، ان کے کپڑے دھونے کا انتظام اور اپنے گھر میں قیام کرنے کے لیے ان سے التجا اور منتیں کرنا اس سفر کی عظمت کو روشن کرتا ہے. سامعین، ابھی آپ دنیا کے پرامن اجتماعات میں 40 کی انفرادیت کے موضوع پر ایک تقریر سماعت فرما رہے تھے. مقرر تھے جناب ڈاکٹر موسی رضا صاحب. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب.